بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث في جامعه وفي مؤلفه باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ حضرات بھی پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مسجد میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، حضرت اقدس مولانا داد الرحمن صاحب، برادر مکرم مولانا عبدالحمید انقلابی صاحب اور دیگر اس مجلس میں موجود علماء کرام، معزز سامعین اور محترم خواتین و حضرات. مجلس میں چونکہ باہر کے کچھ لوگ یہ ہے کہ اردو زبان بولنے والے پٹھان اور دیگر زبانوں کے لوگ بھی کچھ موجود ہے، ویسے بھی بلوچی میں میرے لیے روانگی کے ساتھ کچھ گفتگو ذرا مشکل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل ہے. تو اس بنیاد پر اردو میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اردو بھی ایسی مشکل نہیں ہوگی جو بلوچوں کی سمجھ میں نہ آ جائے، وہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. یہ ایک عظیم کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ ایک بہت جامع اور معنی نام ہے. اگر اس کی وضاحت پہ گفتگو شروع کی جائے تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس پر لگ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ طالبات وہ ساری چیزیں پڑھ چکی ہے. مجلس کے اندر علماء اور طلباء سے ہٹ کر کے عوام بھی موجود ہے، اور خواتین میں بھی اسی طرح طالبات سے ہٹ کر کے باہر کے خواتین بھی موجود ہیں. اس وجہ سے گفتگو علمی انداز میں ہوگی بھی نہیں، ایسی بات ہو کہ جس سے خلق خدا کو کچھ فائدہ ہو جائے، خلق خدا کو بات سمجھ میں آ جائے. یہ کتاب جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ حقیقت میں قرآن پاک کے بعد اس کائنات میں سب سے صحیح کتاب ہے، اور یہ قرآن پاک کی وضاحت ہے، قرآن پاک کی تشریح ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، جو بات نبی کی طرف جس بات کی نسبت ہو، چاہے وہ نبی کا قول ہو یا نبی کا فعل ہو، نبی کا عمل ہو یا نبی کی کوئی تقریر ہو، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل اور وہ کام جائز ہے. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذاتی اور آپ کے اوصاف اختیاری اخلاق یہ سارے کے سارے حدیث ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور آپ کی خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، پوری زندگی اس کو حدیث کہا جاتا ہے. 23 سال نبوت کے دور میں آپ نے 23 سالہ نبوت کے زمانے میں قرآن پاک کی تشریح کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے قرآن آپ پر اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ وضاحت فرمائیں گے، لوگوں کے سامنے ما نزل الیہم، جو قرآن ان کی طرف نازل ہوا ہے.
23 سال میں آپ نے اپنی زندگی سے اس قرآن کی وضاحت کی ہے۔ نماز کا ذکر ہے، پہلے ہی بالکل قرآن شروع ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب یہ غیب کیا ہے؟ اس غیب کے اندر اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ سارے کے سارے غیب میں ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اللہ والے لوگ متقین پرہیزگار لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز کیا ہے؟ تو تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک، قیام کی صورت کیا ہے اور رکوع کی حالت صورت کیفیت کیا ہے، سجدے کی کیا ہے، تشہد میں کس طریقے پر بیٹھا جائے، اور کھڑے ہو کر کے پڑھنا کیا ہے، پہلے سبحانک اللہم، اس کے بعد پھر یہ کہ سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ سورت ملانا ہے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی یہ کہ 4 رکعت، ان امور میں سے کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے کہ جو قرآن پاک میں موجود ہوں۔ یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کی وضاحت کی ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ہے کیا وہ آپ نے بتا دیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ کتاب پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ارشادات اور فرامین ہی کا گلدستہ ہے اور مجموعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مدرسے کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات سے عرض کروں کہ کمزوریاں کوتاہیاں بالکل ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ یعنی آج کے مولوی کو اگر آپ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ تولیں گے تو مولوی غریب 0 نکلے گا، لیکن اگر اس مولوی کو زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں تولو گے تو مولوی ہیرو نکلے گا، وہ 0 نکلیں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس مولوی کو ابو بکر و عمر کے سامنے مولی منظور جیسے کروڑوں کو ابو بکر کے جوتے پہ قربان کیا جائے، لیکن یہ کہ عمران خان جیسے لوسیوں کو میں اپنے جوتے پہ قربان کروں۔ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں آپ باور کریں یا نہ کریں، میرا ایک نیا مدرسہ ہے۔ میں تو جامع فاروقیہ میں 32 سال 2 سال جس کو کہتے ہیں، 32 سال جامع فاروقیہ میں رہا ہوں، ہزاروں علماء کو میں نے پڑھایا ہے، اور اب میرا مدرسہ 5-6 سال سے اس میں بھی 1500 یعنی 1,000 جس کو آپ کہتے ہیں 1500 طلبہ ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا مدرسہ کا چھوٹا طالب علم ہو یا بڑا ہو، کوئی ایسا بغیرت طالب علم نہیں ہوگا جس کو قل واللہ نہ آتا ہو۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ کوئی ایسا بغیرت نہیں ہوگا کہ جس کو کیا ہے قل واللہ نہ آ جائے یا انا اعطینہ اس کو نہ آ جائے۔ آپ کے ملک کا وزیر داخلہ، وزیر خارجہ 4 مرتبہ زور لگائے لیکن قل واللہ اس کی زبان پہ نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے۔ آپ کے ملک کا وزیر قانون، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح یہودی سے کرایا۔ مولانا داد الرحمن بیٹھا ہوا ہے اور تشریف فرما ہے، عیسائیوں کی لڑکی اور یہودیوں کی لڑکی اگر وہ شرکیات میں مبتلا نہ ہو تو مسلمان مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنی بیٹی یہودی کو نہیں دے سکتا، مسلمان اپنی بہن کسی نصرانی کو نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے ملک کا پہلا بغیرت قانون دان ہے جس نے اپنی بیٹی یہودی کو اٹھا کر کے دے دی۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ پیپل پارٹی والے میرے سر کے تاج ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلم لیگ والے بھی اسی طریقے پر، اور پی ٹی آئی والے بھی مسلمان ہیں، میرے بھائی ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا ہمارے بلوچی جو جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب میرے سر کے تاج ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چند بغیرتوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج و انگشت یکساں نہ کرد۔ یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اور سارے کے سارے پیپل پارٹی والوں میں غیرت والے بھی ہیں، بغیرت بھی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلم لیگیوں کی اسی طریقے پر، اور پی ٹی آئی والا کا مسئلہ بھی اسی طریقے پر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے، کمزوریاں کوتاہیاں ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے،
لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسی محنت ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، ساتھ ساتھ درمیان میں باتیں آتی جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے پلے بھی پڑیں گے۔ یہ جو کتاب ہے اس کی ابتدا سے جہاں سے شروع ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کی ابتدا حضرت پر کس طرح ہوئی، وحی کس طرح نبی پر وحی کس طرح آتی تھی۔ غار حرا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور جبریل علیہ السلام آ گئے، اور آ کر کے جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور بغل گیر ہو گئے۔ فأخذنی فغتنی حتیٰ بلغ منی الجہد اور حتیٰ بلغ منی الجہد اور الجہد، کوئی بھی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جبریل نے اتنا دبوچا کہ مجھے سخت تکلیف ہو گئی۔ فقال اقرأ، فرمایا کہ پڑھ لو۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نے چھوڑ دیا اور پھر فأخذنی فغتنی، پھر پکڑا سینے سے لگایا، بغل گیر ہو گئے، شدید تکلیف ہو گئی۔ فرمایا اقرأ، فقلت ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پھر آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا اقرأ، پڑھ لو۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش عرض کروں، ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں نا، کراچی میں، سندھ میں جاتا ہوں، اب جیسے صبح میں سکر جا رہا ہوں، یہاں سے پہنچتے ہی میں سکر ہی جا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے مدرسے، اقرأ یاسین القرآن، اقرأ روضۃ الاطفال، فلانا اقرأ اقرأ اقرأ، یہ وہی پہلا اقرأ ہے جو جبریل نے پہلے حافظ، اس کائنات کا پہلا حافظ جو تھا وہ محمد رسول اللہ تھا۔ اس حافظ قرآن کو سینے سے لگایا اور اس کو حافظ اللہ نے بعد میں بنا دیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو اس کا علم نہیں تھا میرے پیارے محمد کہ کتاب اللہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس کو نور بنا کر کے آپ کے پاس بھیجا۔ اللہ خود، اللہ نور السماوات، اللہ نور ہے، جبریل بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، محمد کا سینہ وہ بھی نور سے بھر گیا، آپ بھی نور ہدایت ہے۔ اور یہ امت جب اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے گی تو یہ شکل تو اس کے کالا سا بلوچ ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کے نور کا ادراک اللہ کرتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ قرآن اور یہ رسول یہ دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر کے یہ نور میں لے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا موڈ ہے یا تھکے ہوئے آپ لوگ؟ اچھا، اگر خوشی ہے تو ٹھیک ہے۔ میں ایک جگہ، یہ تو آپ کا جلسہ کچھ بھی نہیں ہے، جہاں 8-10 ہزار کا مجمع تھا، میں بیان کر رہا تھا، ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو وہ ایسا تھا کہ مجھے بھی اس نے پاگل بنا دیا، مولویوں کو بھی پاگل بنا دیا۔ آواز بھی اس کی اچھی تھی اور قرات میں ماہر بھی تھے، فن کو جانتا تھا، قانون کو بھی جانتا تھا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں خود حیران ہو گیا کہ یا اللہ، یہ کسی فرشتے کی آواز ہے یا کسی انسان کی آواز ہے۔ گزارش آپ سے کروں گا کہ ہمارے بلوچوں کی غضب کی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن بدبخت پڑھتے نہیں ہیں۔ بلوچ کی آواز کسی کے پاس بھی نہیں ہے، غضب کی ان کی آواز ہوتی ہے، عربوں کے بعد ان کی آواز ہے، لیکن یہ ہے کہ بس یہ اپنی آواز کو زینت و آسی اکس گومم پیار مکن تو اسی میں لگاتے ہیں، یہ اپنی آواز کو کدی طرح گندہ من کھور و زہیرہ، اللہ آپ کو اور کھور کرے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ اس آواز کو اگر آپ قرآن میں لگائیں گے نا تو پھر کیا ہی مزہ آئے گا، لیکن اس کو اٹھا کر کے کدی طرح گندہ من کھور و زہیرہ، خیر یہ مسئلہ تو عجیب ہم جو یہ بسوں میں جاتے تھے، پہلے گوادر کا راستہ کچا تھا، میں بھی آتا تھا تربت سے، کبھی کبھی بس وہی ہیں زرگلی ماس گنوں کے زرگلا پیر برا، سمجھو زرگل کی ماس نہیں، اس کا پت بھی گنوں کے، وہ دونوں گنوں کے بغیرت ہی ہے، سمجھے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پیر بھی نہیں لے جاؤ، اس کو تم رسول کے پاس لے جاؤ، پھر بھی وہ گنوں کی رہے گا، وہ اسی طریقے پر رہے گا۔ خیر یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ وہ بچہ جب تلاوت کر رہا تھا تو میرا دماغ خراب ہو گیا، بلوچ اس کو سن لے۔ میں جلدی کمرے سے نکلا تو جا کر کے دیکھا کہ کالا کلوٹا سا، ہم لوگ تو چونکہ رنگ کے سیاہ ہوتے ہیں، کالا کلوٹا سا اسٹیج پر وہ پوری دنیا کو نچا رہا تھا، ایسے اس کی تلاوت تھی۔
اور قواعد کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے بالکل ٹھیک۔ جب اس نے تلاوت ختم کی تو میں سمجھ گیا کہ یہ پٹھان بھی نہیں ہے، سندھی بھی نہیں ہے، سرائکی بھی نہیں ہے، پنجابی بھی نہیں ہے، اردو والا بھی نہیں ہے، ہنکو زبان والا نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے کہ یہ بلوچی ہوگا، اس کے چوکا۔ میں نے کہا اس کو ادھر لے کر کے آ۔ بچہ آ گیا، میں نے کہا تو کہے ایسے، میں نے کہا میں بلوچ ہوں۔ کجا چی پیدا ہے، کہاں سے؟ کہنے لگے کہ سرباز کا ہوں، ایران سرباز صوبے کا۔ میں نے کہا کہ کب سے آپ یہاں پر پڑھ رہے اس مدرسے میں؟ کہنے لگے کہ 4 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کیا پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ قرآن حفظ بھی کیا، حافظ بھی ہوں، 7 عشرہ کا قاری بھی ہوں، اور یہ 7 عشرہ اتنا مشکل ہے کہ ہم میں سے اس پورے مجلس میں نہ مولوی داد الرحمن 7 عشرہ، نہ میں ہوں، نہ قاری امین، وہ کوئی بھی 7 عشرہ نہیں ہے، اور اگر کہتا ہے بھی غلط کہتا ہے۔ وہ واقعتاً 7 عشرہ کا اتنا ماہر بچہ تھا، اور ایسی مختلف قراتوں میں، مختلف اندازوں میں وہ پڑھتا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ کب سے پڑھ رہے؟ کہنے لگے 4 سال سے، حفظ بھی کیا ہے، 7 عشرہ بھی کیا ہے، اور سرباز کا ہوں۔ تو میں نے کہا لوگا نشتہ گئے، آپ گھر نہیں گئے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس کے آنسو آ گئے، کہنے لگے استاد جی منی مات پس نیستم، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں۔ تو میں آپ کا تو نہیں کہہ سکتا، آپ لوگ قیمتی لوگ ہیں، اور مولانا داد الرحمن کا بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنی ذات کا کہتا ہوں کہ مجھے خدا ان کی جوتیوں پہ قربان کر دے، وہ اتنے قیمتی لوگ ہیں۔ یہ جو ہمارے آپ کے بلوچوں کی جو لمبے چوڑے سینے ہوتے ہیں نا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آپ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، سمجھے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جس سینے کے اندر قرآن نہ ہو نا، وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ ویران جو کھنڈرات جو مکان ہوتے پرانے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیروئی میں کھپی شما چھے گوشے، پرانا مکان، ہمیں کھپی میں پئیں، اس قسم کے بچے جا کر کے ان میں پاخانہ کرتے، گند کرتے، وہ جو پرانے مکان ہوتے ان میں۔ جس سینے کے اندر قرآن نہ ہو نا، وہاں شیطان پاخانہ کرتا، وہاں شیطان نے گند ڈالا ہوا۔ جب شیطان کا گند موجود ہوگا تو پھر آدمی، جب شیطان کا گند موجود ہوگا نا تو پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر وہ قرآن نہیں پڑھ سکے گا۔ جہاں شیطان کا گند ہوگا نا تو پھر قل اللہ احد لم یلد ولم یولد، جس گٹر کے اندر گند موجود ہو اس میں قرآن کبھی نہیں آئے گا، چونکہ قرآن نور ہے اور اس کی زبان چرس سے، اس کی زبان شراب سے، تو اس بغیرت کی زبان پہ قرآن نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی کرامت ہے کہ باقی آپ اپنے ملک کا وزیر داخلہ بناؤ یا وزیر خارجہ بناؤ، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن اس کی زبان پہ نہیں آئے گا۔ قرآن چونکہ نور ہے، اللہ بھی نور ہے، اس قرآن کے لیے نورانی زبانی چاہیے۔ اب بات سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبریل نے مجھے 3 مرتبہ سینے سے لگایا، فرمایا اقرأ فقلت ما انا قاری، اور تیسری مرتبہ کے بعد بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت نے پوچھا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں جو قرآن کی ابتدائی پہلے ہی اقرأ ہے، اس وقت اقرأ پڑھ لے، جو پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے قاری، جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قاری، جو اس کو پڑھاتا ہے وہ ہے مقری، جو پڑھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قاری۔ اقرأ پڑھ لو، جو قرآن پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے قاری صحیح تجوید کے ساتھ، اور جو اس کو پڑھاتا ہے، پڑھانے والا ماہر استاد، اس کو کہتے ہیں مقری میم کے پیش کے ساتھ۔ اس لیے پہلا مقری اللہ ہے، قاری محمد رسول اللہ، اور جبریل قاری ہے، محمد رسول اللہ قاری ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ کو ایسا سبق میں اللہ پڑھاؤں گا کہ قیامت تک آپ اس کو بھولیں گے بھی نہیں۔ یہ سبق اللہ نے پڑھایا۔ اور اقرأ باسم ربک، اللہ کے نام سے شروع کر دو، اللہ کے نام کی برکت سے آپ یہ کہ اپنی پڑھائی شروع کر دو، یا اللہ کا نام پڑھ لو، اللہ کے نام کی برکت
اب سمجھ لو اس کو. یہ برکت نہ مولانا داد الرحمٰن کو نہ عبد الحمید کو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ برکت میرے بزرگوں کو بھی آج تک مولویوں کو بھی سمجھ میں نہیں آگی. اس وقت ابھی اس مہینے کے اندر جن بچوں نے قرآن مکمل حفظ کیا ہے وہ 75,000 ہے. یہ صرف دیوبندیوں کے. وفاق المدارس میں جو بچے ابھی اس مارچ میں امتحان دے رہے ہیں وہ 75,000 اور 80,000 کے لگ بھگ ہے. راونڈ کے مدارس کی تعداد الگ ہے. اندرون سندھ میں، اندرون بلوچستان میں، خیبر پختون میں، جس کو سرحد آپ کہتے ہیں، خیبر پختون میں، پنجاب میں ہزاروں مدارس ہے جو وفاق میں داخل نہیں ہے. دیوبندیوں کی ہزاروں مدارس ہے جو نہیں ہے داخل، ان کے حافظوں کی تعداد الگ ہے. تو کم از کم سالانہ صرف دیوبندیوں کے حافظوں کی تعداد 100,000 سے زیادہ ہے. سب کو سبحان اللہ. سال حافظوں کے مولوی الگ. ابھی وفاق میں جو علماء امتحان دے رہے ہیں وہ 10,000 سے بھی زیادہ ہے. سب کو سبحان اللہ. بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث، بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث اور دیوبندی، یہ چاروں جو طلبہ ہمارے یہاں اس وقت پڑھ رہے ہیں، چونکہ میں وزارت تعلیم میں مہینے میں جاتا ہوں. وزارت تعلیم میں آپ کی طرف سے، آپ کی بلوچوں کی طرف سے پورے پاکستان میں دیوبندیوں کا نمائندہ میں ہوں. یہ میری عزت نہیں ہے، بلوچوں کی. سب کو سبحان اللہ. اب آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کھانے میں سارے مولوی حاضر ہوتے ہیں لیکن لڑائی میں بلوچوں کو آگے کرتے ہیں. آپ بات نہیں سمجھ رہے. کھانے میں جو ہے نا سارے مولوی موجود ہوتے ہیں لیکن جب بھی لڑائی ہوتی ہے، کسی سے مقابلہ ہوتا ہے، تو آپ کے اس خادم کو، جو میں آپ کا بیٹا ہوں، اس سرزمین کا، اسی بلوچستان کا، مجھے بھیجا جاتا. چونکہ ہم لوگ بلوچ لوگ پاگل ہوتے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے نا سادہ سمجھ کر کے یہ لے کے اس وجہ سے بھیجے. اس وقت آپ کے، میں عرض کروں، جماعت اسلامی اہل حدیث دیوبندی بریلوی حضرات جو مسلمان ہیں، ایک اور ہے شین و یا عین و ہا. سمجھ میں نہیں ہے کیا عرض کرا؟ ان میں تو چونکہ حافظ قرآن ہوتا نہیں ہے. ہمارے جو اس وقت طلباء کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 80 لاکھ تک پہنچتے. 80 لاکھ تک. جماعت اسلامی اہل حدیث دیوبندی یہ سارے 80، بریلوی یہ 80 لاکھ تک. باقی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو دوسرا ہے شین و یا عین و ہاں، ان میں تو حافظ قرآن ہوتا نہیں ہے. اور اگر ہوگا تو وہ بھی کرایہ کا سنی ہوگا، کرایہ پر لے کر کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ حافظ قرآن. آپ سمجھ نہیں رہے؟ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آگی؟ میں ادھر گیا تھا آپ کے قریب، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ ادھر 220 تھے کیا، اس سے آگے ایسا ہے؟ ہاں 220 تو 50. یہاں سے تھوڑا سا میں آگے گیا تو چابہار میں مقابلہ ہو گیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. سنیوں کا اور وہ دوسرے بزرگوں کا، ان کا مقابلہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث. یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث. اب مولویوں نے کھایا گرم چیز کھائی تو لڑ پڑے. یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو جانتے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو جانتے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جبے تو ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، داڑیاں ان کی کٹی ہوئی تھی. دیکھا آپ نے؟ جبے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور داڑیاں کٹی ہوتی ہیں. آپ سمجھے؟ اور چہرے پہ لعنت بھی برستی. دونوں لڑ پڑے. یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث. یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کوئی. یہ ادھر سے بلوچ بھی غصے میں آگے، دوسرے عرب علماء آئے تھے سارے کے سارے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے جھگڑے کی ضرورت نہیں، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ تم قرآن کے حافظ ہو یا ہم قرآن کے حافظ ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ، تم مجھ سے پوچھو کہ فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو، میں پڑھوں گا. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب نے سر نیچے کیا. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے. میں نے کہا کہ پھر
اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں رمضانی حافظ نہیں ہوں، میں پورے سال کا حافظ ہوں۔ ایک تو حافظ رمضانی ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے میں پورا سال کا حافظ ہوں۔ تو اسے میں نے کہا آسان طریقہ کہ ہم قرآن کے وارث ہیں یا تم قرآن کے وارث ہو، تم سناؤ کہیں سے، یہ جگہ ایسے پوچھیں گے یا آپ مجھ سے پوچھو۔ تو سب نے سر نیچے کیا۔ مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو، بڑی بڑی حکومتیں ہیں اور بڑے بڑے مولوی ہیں، لیکن آپ کے ان چھوٹے مدرسوں میں الحمدللہ حافظ اور قاریوں کی تعداد، اللہ نے اس پورے ملک کے اندر ان کا کوئی مولوی حافظ نہیں۔ چراغ لے کر کے تلاش کرو گے نا، کوئی بھی نہیں۔ لوگ کہتے کہ ملا ہمارا چید آتا گا، مولوی نے ہم کو کیا دیا؟ تو مولوی کار تو نہیں دے گا، کوٹھی تو نہیں دے گا آپ کو، پیسے ڈالر تو آپ کو نہیں دے گا، مولوی خود چندہ کرتا ہے، آپ کو خاک دے گا؟ وہ خود چندہ کرتا ہے، وہ آپ کو کیا دے گا؟ لیکن مولوی نے قرآن تو آپ کو دیا، اس سے بڑی چیز کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ سمجھے؟ ہمارے بعض ساتھی جوش میں آتے ہیں نا، ادھر ادھر جوش میں آ کے، مدرسوں نے ہمیں کیا دیا؟ مدرسے سے آپ کو مولانا فضل الرحمان مل گیا، مدرسے سے آپ کو سیاست مل گئی، مدرسے سے آپ کو تبلیغی جماعت میں، مدرسے سے آپ کو مجاہدین ملے، مدرسے سے آپ کو ختم نبوت، مدرسے سے آپ کو صوفیہ ملے، مدرسے سے آپ کو مفسر، مدرسے سے محدث، مدرسے سے مفتی، مدرسے سے قاضی، مدرسے سے قاری، مدرسے سے حافظ، مدرسے سے مجود، مدرسے سے صوفی، مدرسے سے مصنف اور مؤلف، یہ سب مدرسے۔ مدرسے کو ہٹاؤ، خدا کی قسم مجاہد نہیں چل سکتا۔ مدرسے کو ہٹاؤ، سیاست پہ لعنت بھیجنا پڑے گا، وہ سیاست بغیر مدرسے کے بیکار ہے جب تک اس میں علماء نہیں ہوں گے۔ مدرسے سے ہٹ کر کے ایڑی چوٹی کی زور لگاؤ، تبلیغ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک مدرسہ اس کو پانی نہیں پہنچائے گا۔ آپ سمجھ رہے؟ چاہے وہ سیاست والے مولوی ہوں، وہ بھی مدرسے میں دال کھا کر کے نکلے، چاہے وہ تبلیغ والے مولوی ہوں، وہ مدرسے کی دال کھا کر کے آگے۔ ہمارے ساتھ بعض ساتھی ہوتے تبلیغ والے، قربان جاؤں ان پر، فضائل عمل بغل میں ایسے لگائے ہوں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف فضائل عمل۔ فضائل اعمال مولانا زکریا نے جاہلوں کے لیے لکھا ہے، وہ جاہلوں کے لیے جو صرف اردو پڑھتے ہیں۔ مولانا زکریا 20 جلدوں میں، اتنے ماہر انسان، حافظ قرآن، محدث۔ بذل المجود خلیل احمد کی نہیں ہے، علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے، مولانا خلیل احمد خود کہتا ہے وہ جدیر بان ینصب الی ھذا التعلیق، یہ زکریا نے لکھا ہے جب 21-22 سال کی عمر تھی۔ بخاری کی شرح اور ترمذی کی، یہ کہ حضرت گنگوئی کی ان کی تقریروں کی تحقیقات، اور موطا امام مالک کی شرح، سبحان اللہ۔ ایک زکریا اگر 50-100 مولویوں کو جمع کر کے کمپیوٹروں کو دے دے، زندگی لگائیں اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا زکریا نے کیا۔ آپ سمجھے؟ مدرسہ اتنا بیکار نہیں ہے، مدرسہ بہت قیمتی ہے۔ مولانا زکریا زندگی میں ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں گیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اس دنیا جہان کی کتابوں میں آپ نہیں دکھا سکتے ہندوستان سے، میرا چونکہ تعلق ہے اس کے مدرسے سے، ہم زکریا کے بغیر ایک دن سبق بھی نہیں پڑھاتے، ہم 24 گھنٹے زکریا کو پڑھتے ہیں، قربان جاؤں اس پہ کہ وہ کتنا ماہر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کو، زکریا، مولانا الیاس کاندیلوی، حضرت اقدس یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب دیوبند کے پڑھے ہوئے، یہ سب سعید احمد خان، مولانا محمد عمر پالم پوری، ایک بڑے استعداد والے آدمی جو دیوبند، یہ سب مدرسے کے ہیں۔ فضل الرحمان صرف سیاست دان نہیں ہے، اکوڑا خٹک میں 1979 میں مدرسہ آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ماہانہ صرف 10 روپے بھی، 100 روپے بھی اگر آپ لوگ یہ کریں گے نا، آپ کے قریبی مدرسوں کو کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ آپ نے دیکھا، قربان جاؤں ان بلوچوں کو، ایران والوں کو مانتا ہوں، ایرانی سفیر یہاں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ مولانا داد الرحمان آتا ہے کبھی؟ ایرانی سفیر کبھی دیکھا ہے؟ کراچی میں کوئی ایرانی سفیر نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آتا ہے تو جھوٹا ہے، وہ 2 نمبر ہے، جان لیے۔ وہاں کی بلوچوں میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے، وہاں ایرانی بلوچوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے مولوی کو بھیک مانگنے پر ایسے مجبور نہیں کرتے جیسے کہ پاکستان والے کرتے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے آپس میں،
کہتے یہ ہندوستانیتوں کا مدنی علماء، ہندوستانیتوں کا مدنی علماء، پنجابیتوں کا مدنی علماء، فلانے پٹھانیتوں کا مدنی علماء، ڈاکٹر وجیشن ایشانیتوں کا مدنی ڈاکٹر، اللہ ڈاکٹر بلوچ ہمارے بول رہے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر چھی PhD ڈاکٹر گوشی میں بلوچا نے تو کا کس نے. میں نے کہا وہ PhD ڈاکٹری پہ لعنت بھیجو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ میں نے صرف 2 مہینے میں کیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے PhD ڈاکٹر کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. کمال ہے حافظ کا، سب کو سبحان اللہ. اب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. تو فرمایا کہ ماذا اقرأ، میں نہیں پڑھ سکتا، سمجھے. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس وقت انگریزی رپورٹ، یہ اللہ کے نام سے یہ شروع ہوا، انگریزی امریکہ کی رپورٹ. میں چونکہ امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے. میں چونکہ امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں. امریکی رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 1,60,00,000 مسلمان حافظ قرآن ہیں. اور اس بغیرت سے پتہ کرو کہ تم مسلمانوں کے حافظ یہ گلیوں میں، کوچوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، دشت و بیابان میں، پہاڑوں میں، تم مسلمانوں کے حافظوں کو پوری دنیا میں شمار کیا ہے. پہلے ایک رپورٹ آئی 80-90 لاکھ کی، پھر آ گئی 1,10,00,000 کی، پھر رپورٹ آ گئی 1,30,00,000 کی، پھر 40 لاکھ کی، اب 1,60,000، یہ کہ 1,60,00,000 پہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اس وقت کی رپورٹ ہے. چونکہ آئندہ جیسے جیسے حافظ بڑھیں گے، میرا تو چونکہ امریکہ سے تعلق ہے اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے جیسے سال میں یہ بڑھتا رہتا. آپ سے گزارش ہے کہ جس امریکہ پر ناز ہے آپ کو، تورات، یہ انجیل ان کی کتاب ہے. میرے پاس 4 انجیل موجود ہے، اناجیل 4 جن کو کہتے ہیں. ہر ایک میں الگ تعریف ہوئی ہے. ایک کا رخ تربت کی طرف ہے، دوسرے کا رخ گوادر کی طرف ہے، تیسرا پشنی کی طرف ہے، چوتھا پشکان کی طرف. آپ سمجھ رہے؟ ہر انجیل الگ ہے، اس کی آیتیں الگ ہیں، مضمون الگ ہے. اب اگر کوئی عیسائی اس کو حفظ کرے گا تو کس انجیل کو حفظ کرے گا؟ تورات ہے میرے پاس. اب تورات کو حفظ کرے گا کوئی بھی نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور چند افراد تورات کے کہ حافظ گزرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے چند حواریین انجیل کے حافظ گزرے. زبور ہے ایران میں نے دیکھا ہے. زبور تو بس صرف چمڑوں پر یہ ہے کہ لکھا ہوا، اس وقت دنیا میں اس کا وجود نہیں. ایران میں نے اس کو دیکھا، یہ ان حضرات نے مجھے دکھا لیا، یہ جو ہمارے ہمسائے لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمیں دکھا دیا. لیکن کہیں بھی ان کتابوں کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بھی حافظ نہیں ملا. اور یہاں اس لیے کہ ہر ایک کے مضمون الگ ہے، ہر ایک کے آیات الگ ہے، ہر ایک کے بالکل الگ الگ چیزیں. تو کائنات کے اندر کوئی بھی آپ کو حافظ انجیل اور حافظ تورات کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہاں چونکہ آیات ایک ہے. یہاں مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مولوی ہے، پگڑی اس کی اچھی ہے، لیکن مولوی صاحب یہاں جو قرآن مکہ میں، جو مدینہ میں، وہی مولوی عبدالحمید کے ہاں، وہی میرے خزدار میں ہے، وہی قرآن کراچی میں ہے، وہی قرآن ہندوستان میں، وہی بنگلہ دیش میں. کوئی ماں کا لال زیر زبر ادھر ادھر کر بھی نہیں سکتا. تم اٹھو قرآن لے لو، ایک زیر زبر تھوڑا سا ادھر کرو، میں بتاؤں گا کہ تم شاٹ مار رہے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں کوئی ماں کا لال نہیں کر. مولوی صاحب بڑا شوق ہے لیکن کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اب آگے سن لینا. وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. بچہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، وہ کہتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض. بچہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، وہ کہتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض. بچہ کہتا ہے نہیں، وسع کرسی السماوات والارض. مولوی صاحب کو یقین تھا کہ بچہ غلط ہے اور بچہ چمڑ گیا اس کے ساتھ. مولوی صاحب 60-70 سال کا، خوبصورت پگڑی، پیر طریقت، رہبر شریعت، بدبخت عذاب، اس قسم کے ہمارے نام ہوتے، اشتہار میں جگہ بھی نہیں ہوتی. اتنے بڑے بڑے مولوی صاحب، قاری صاحب چھوڑ بھی نہیں رہا، بچہ بھی اس کو چھوڑ نہیں رہا. آخر نماز جب پوری کر دی، کہنے لگے کہ کتے کا بچہ
تم جو ہے نا مجھے غلط بتا رہے ہو، جا کر قرآن دیکھو، وسیع کرسی السماوات، تو والارض، تے ہمارے بلوچ کہتے تے کا زیر ہے تو زاد کا بھی زیر ہی ہوگا، بچہ کہتا ہے کہ نہیں والارض زاد کا زبر ہے، بچہ کہتے ہیں نہیں بے غیرت تم نماز خراب کرتے ہو لوگوں کے۔ آخر کار ہم لوگ بھی سمجھ گئے کہ مولوی صاحب جیت گیا، یہ بچہ ظاہر ہے کہ غلط ہے، ادھر تے تو ادھر زے، ایسے ہو نا تاکہ برابر ہو جیسے کیسے جاتا ہے۔ آخر کار جا کر کسی نے قرآن اٹھا کر کے لایا، دیکھا بچے کی بات صحیح ہے، مولوی صاحب کا منہ کالا ہو گیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ایسے ایسے معصوم بچے سبحان اللہ، ایسے ایسے قرآن کے حافظ۔ اب یہ آپ کے تو قریب مسقط ہے، دبئی ہے، قطر ہے، سعودیہ میں مقابلہ ہو گیا، سعودیہ میں 80-90 ملکوں کا مقابلہ ہو گیا پوری دنیا کے، اور ایک معصوم بچہ پٹھان سوات کا جیت گیا، عربوں کو بھی شکست دی اس نے۔ اس کے بعد عرب ماتم کر رہے، کہتے ہیں ایھا العرب این ابناء العرب، ایھا العرب این ابناء العرب این ابناؤکم، تمہارے بچے کہاں گئے؟ منہ ہمارا کالا ہو گیا کہ پاکستان کے معصوم بچے ہم سے جیت گئے۔ امام حرم بھی اس کو بغل سے لگا رہا ہے ایسا۔ کمال تو یہ کہتے مولوی نے ہم کو کیا دیا ہے، مولوی آپ کو خاک دے گا، قرآن دیا ہے، حافظ دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں، یہ سارا سب کچھ ہے۔ اب ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، نبی کو جو سینے میں لگایا جبریل علیہ السلام نے، مقصد یہ تھا کہ فرشتوں والے صفات آپ کے سینے کے اندر جائیں، پھر قرآن کو برداشت کر سکیں گے۔ ہر بندہ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو پاکستان میں اتنے غریب فریاد کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہ کھپے اساں کے قرآن نہ کھپے، قرآن کی ضرورت نہیں۔ ہر بندہ کہتے ہیں کہ اساں کے قرآن نہ کھپے، قرآن کی ضرورت اساں کے کون ہے، سمجھے؟ یہ ملا نے نظام مارا، ضرورت نہیں، ملا کے باپ کا نظام ہے، قرآن کا نظام تو ہے، لیکن مولوی والا نظام ہمیں چاہیے نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن بہت بھاری ہے، قرآن بہت ثقیل ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ آپ یاد رکھو کہ جس کو پہاڑ اٹھا نہیں سکے، یہ مولوی جو ہے نا جس نے اٹھایا ہے، یہ مولوی پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور اگر آپ طاقت نہیں مانتے، آپ کہتے انگلش میں دس از مائی بک، دس از مائی چینک، سمجھے؟ تو انگلش میں ہم ساری باتیں سمجھائیں گے۔ یہ مولوی کو انگلش نہیں آتی، مولوی کیا سمجھے گا؟ آپ نے دیکھا پٹھانوں نے بات سمجھائے، امریکہ کو نہیں سمجھائے، سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کیسے انہوں نے سمجھایا، بہترین انداز میں سمجھایا، ایسے سمجھایا کہ ٹرمپ 35 منٹ، سیو 5 منٹ، 35 منٹ ٹرمپ نے خود ملا عبدالغنی برادر سے بہت اخلاق کے ساتھ گفتگو کی۔ یہ ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلوچی میں خر زگ، کہہ سکتے کہ آپ کو کیسے سمجھ میں آ گیا۔ خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، جبریل نے سینے سے لگایا تاکہ فرشتوں والی صفات آپ کے اندر منتقل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جو حافظ ہیں، یہ جو علماء ہیں جن کی سینوں میں قرآن ہے تو انسان کے بچے، مسلمان کے بچے، لیکن سینوں میں قرآن ہے تو سمجھو کہ فرشتوں والی صفات ان کی سینوں میں۔ یہ پکی بات ہے، یہ طے شدہ ہے۔ میں آپ کا وقت لینا چاہتا بھی نہیں، مجھے جانا ہے، کراچی بھی جانا ہے اور مجھے جلدی جانا ہے، اس وجہ سے میں آپ فرمائیں۔ تو ابتدا میں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی ابتدا اس طریقہ پر ہو گئی اور یہ آپ کو بتا دیا۔ اور حدیث حضرت نے نقل کی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اس سے پہلے آیت نقل کی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، جس میں 13 انبیاء کا ذکر ہے، اور نبی کو بار بار حکم ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ 13 نبی یہ اولو العزم ہے۔ اے نبی جب آپ قرآن بیان کریں گے تو آپ پر تکلیف آئے گی، برداشت کر لینا۔ انا اوحینا الیک وحیا توزا بھی کما اوزی نوح علیہ السلام، جیسے نوح پر اذیتیں، مشقتیں، تکلیفیں آ گئیں، آپ پر اے محمد بھی آ جائیں گے۔ علماء سے، طلباء سے بھی میری گزارش ہے، تکلیفیں آتی ہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد آسانی آئے گی، ہمیشہ نہیں۔ رات کے بعد روشنی دن کی آ جاتی ہے، اور سردی کے بعد گرمی، گرمی کے بعد سردی، یہ سارے انقلابات آتے رہتے ہیں۔ اس لیے علماء گھبرائیں نہیں، طلباء گھبرائیں نہیں۔ میں بعض لوگ سمجھتے نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک شوان کا بیٹا ہوں، شوان سمجھے، چرواہا جس کو کہتے ہیں، شوان کہتے ہیں نا، شوان کا بیٹا ہوں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ باقی کہتے ہیں کہ جی مولوی کہاں سے کھائیں گے، کیا کھائیں گے؟ جتنا میں کھاتا ہوں تمہارے بادشاہ کا باپ بھی نہیں کھا سکتا،
سمجھے؟ ادھر آیا اللہ آپ کو بھائی شعیب نے الگ کھلایا اور ادھر حاجی صاحبان نے الگ کھلایا، ابھی مولوی عبدالحمید الگ کھلائے گا، اس کے بعد دوسرے۔ ہمارے جیب کے اندر ہضم کی گولیاں ہوتی ہیں ہمیشہ کہ پہلے والا دب جائے اور بھی آ جائے۔ نہ بلڈ پریشر ہائی ہے نہ بلڈ پریشر لو ہے، نارمل ہے، سمجھے؟ ابھی 60 سال مجھے ہو گیا ہے، 60 سال پہ مولانا داد الرحمان آج پوچھ رہے تھے، دوسرے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ کیا حال ہے، کہیں کمزور تو نہیں ہے؟ ہاں کہا الحمدللہ کمزور نہیں، اس ہفتے میں میرا بیٹا پیدا ہو گیا، صلاح الدین نام ہو گیا اس کا، کوئی کمزور نہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں؟ کبھی کسی جلسے میں کہ بیٹا پیدا ہو گیا، 12 ربیع الاول میں پشاور میں تھا، انہوں نے کہا نام کیا رکھے؟ میں نے کہا ربیع الاول نام رکھو اور کیا رکھو، سمجھے؟ جب ربیع الاول میں پیدا ہو گیا تو ربیع الاول نام رکھ دو، ہو گیا الحمدللہ۔ خدا ہست و رزاق کو روزی رسان، مرا نیست پروائے دیگر کسان۔ اللہ سب کو کھلاتے ہیں۔ دو ستارہ کجا کنی محروم، دو ستارہ کجا کنی محروم، تو کہ با دشمنا نظرداری۔ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بھوک سے مرے گا، کتا بھوک سے نہیں مرتا، خنزیر نہیں، اور ٹرمپ سے بڑا خنزیر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی بھوک سے نہیں مرتا، اور مولوی حافظ قرآن بھوک سے مرے گا۔ یہ کسی مسلمان کی بات نہیں، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ حافظ قرآن بل وہ آیت بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا، اور ولکن جعلنا نورا، سینہ نور سے بھرا ہوا پورا قرآن اس کے سینے میں، بھوک سے مرے گا، دماغ خراب ہے۔ میں جاتا ہوں، یہ 3 سال سے جاتا ہوں، وزارت تعلیم والے مجھے بلاتے ہیں، اسلام آباد میں جاتا ہے، خدا کی قسم ان کے ہوٹلوں میں رہتے بھی نہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس، یہ مولانا خلیل اللہ مولانا وحید اللہ میرے ساتھ آئے ہوئے، ان کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ کچھ نہ کھانا ان کے ویزا، نہ کھانے میں مزہ ہے نہ ذائقہ، ان سے تو ہمارا دال شریف مدرسے کا بہتر ہے۔ آپ کے تو نواز شریف، ہمارا دال شریف، ایسا بہترین دال، ہمارے دال میں جو ذائقہ ہے اللہ پاک نے وہ ان کے گوشت میں بھی نہیں، ایسے بیکار، یقین کرو کوئی ذائقہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا۔ یہ موجود ہے مولانا خلیل اللہ صاحب، مولانا وحید اللہ، یہ اسلام آباد سے ابھی آئے، میرے ساتھ یہاں آئے ہوئے، ان سے پتہ کرو، بالکل پتہ نہیں یہ لوگ کیا کھاتے ہیں، کوئی ان کے کھانے میں بھی مزہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ اللہ پاک نے جو مدرسے میں جو برکت رکھی ہے، کبھی بھوک سے نہیں مریں گے۔ جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، سارے مولوی نہیں بنو، سارے حافظ نہیں بنو، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن تو پڑھا دو۔ کون تیار ہے اس کے لیے؟ ناظرہ قرآن تو پڑھا دو، ناظرہ قرآن پڑھا دو۔ جب مصیبت میں ہم کو یاد کریں گے نا، تو اس سے پہلے خوشی میں بھی غریبوں کو یاد کرو۔ مصیبت میں جب آپ مولوی کو یاد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نا کیا ہو گیا؟ مصیبت میں جب مولوی آپ کو یاد آتا ہے تو خوشی میں بھی مولوی کو یاد رکھو۔ ایسے پڑا ہوا، اس موقع پر ایسا اس کا پیٹ ہوتا ہے، زبان اس کی کتے کی طرح باہر نکلتا ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، اس کو رہنے دو، اسی طرح خر خر کرے، اسی طرح یہ خر خر کرے، اس کو خر خر کرنے دو اور اس کو چھوڑو، یہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اس وقت کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ آپ سمجھے؟ جب مصیبت میں آپ کو حافظ صاحب یاد آتا ہے، پریشانی میں حافظ صاحب جب آپ کو یاد آتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ خوشیوں میں بھی حافظ صاحب کو یاد رکھو۔ ہم نے دیکھا ہے سیٹھ صاحب کی جب روح نکلتی نہیں ہے، سیٹھ صاحب کی جب روح نکلتی نہیں ہے، دبا دبا کر کے رشوت کھایا، دبا دبا کر کے ملک کو کھایا، دبا دبا کر کے غریبوں کے حق دبایا، دبا دبا کر کے مسکینوں کو ذلیل کر چکا ہے۔ اب آخر میں خود بہت سے سیٹوں پہ، بہت سے ظالموں کے پاس یاسین پڑھنے کے لیے ہم گئے، تو خدا کی قسم اتنا ان کا پیٹ ہوتا ہے۔ اس موقع پر مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ فرشتے کہتے چھوڑو اس کو، یہ اسی طرح کتے کی طرح تڑپتا رہے، اس کو چھوڑو، اسی طرح خر خر کرے، تڑپتا رہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم لوگ شروع کرتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم. تو میرے رب کو ترس آتا ہے کہ سونے محمد کا نام آ گیا، چلو رحم کرو اس پر. بغیر یاسین کے وہ اس طرح تڑپتا رہے. اب پختانہ سوک دلتا ناستے سوکے لاس اچت کو واہ پختانہ ہم راگا لگے، پختانہ ہم ڈیر دے. ایک بڑا پٹھان تھا، وہ بڑا ارب پتی خرب پتی، لے گئے مجھے پجارو گاڑی میں. ویسے تو ہم کو پجارے نہیں، گدھا گاڑی میں بھی چھوڑتے نہیں. اسپیشل پٹھان کی گاڑی آگے انہوں نے مجھے بٹھا دیا. چلو ابا جی کی حالت آئی سی یو کے اندر داخل ہے، یاسین پڑھو. باقی مولوی کو تو ہمارے بلوچ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر مولوی سیکل غریب چلاتا ہے کہتے مردم کجا تک آسمان تک چھتا ہوں، یہ ملا میں سیکل ہی سرا ایشن اڑے کلام جان مردم کجا رستہ اڑے یہ بدبخت اڑے سیکل چلائے نگر. اور اگر مولوی 4x4 گاڑی میں ڈبل ڈور میں بیٹھتا ہے، اڑے یہ درویشی پیسہ حرامی پیسہ میں پنڈوں کے پیسہ چند اڑے ملا مزنے حرامی ہے چندہ کتا اڑے مزنے چندہ کتا ڈبل ڈور پیچھارے اسی اڑے کر رو فر رہا اسی نخرانا شما پیچھارے چونے. مولوی اگر گاڑی میں بیٹھا ہے تب بھی مصیبت، اور اگر سیکل پہ بیٹھے تو مردم کجا شتا گا، مردم مہا رستہ گا، ماں ایسا آسمان تک رستہ گا. تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس نے آ کر کے پٹھان نے مجھے بٹھایا اس میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، پجارو گاڑی میں. اب ہم کیا کریں؟ ہمارے چابہار والے بلوچ اور یہ کنرک والے یہ کبھی کچھ بھی ادھر ادھر نہیں کرتے. لیکن جب صومالیہ والے یا اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے صومالیہ یا یہ ہے کہ کہیں یہ افریقہ میں ان کے جہازوں کو، وہ جو کارگو والے ان کے جہاز ہوتے ہیں نا کشتی بڑے بڑے، یہ لانچ والے تو ابھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، جب ان کے لانچ پکڑا جاتا ہے نا تو پھر وہاں سے فون کر دیں واجہ تو مولی منظور میں انگل ہے. ہاں واجہ مولی منظور میں انگل ہوں شکوجہ چکپا ما صومالیہ چکپا ہوں میں لانچ گرہ کبوتا شما چوم پکنے شمودا چیزا گو کے بزیرے بکشے زبا پکنے قربان پکنے طالبانا بکشے طالبہ دعا کن میں لانچہ اللہ آزاد کن. اب جب کہ یہ بغیر لانچ کے گرک کے گرفتار کے کبھی بھی گوکھ نہیں دیتے، کبھی بھی یہ گوکھ نہیں دیتے، گائے میں نہیں دیتے. تو طلبہ کو جب ہم لوگوں کو گوشت نہیں ملتا تو طلبہ کو میں کہتا ہوں شما دعا پہ کریں ایشا نے لانچ کی رکھ دعا کرو، اس لیے کہ بلوچ سے پیسہ نکالنا تو مشکل ہے نا، سمجھے. بس پھر بڑے بڑے ہیں، یہ عمران بھائی ہے، مولوی غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ بیٹے ہیں شعیب بھائی یہاں، ان کو پتہ ہے، وہاں سے فون کرتے بلوچ، بڑے بڑے بلوچ میرے دوست ہے واجہ شما چو گو کی بزیر من پیمنٹ کرنا شمارا پیسہ من دیا شما دعا پہ کن لانچ کے رکھ بوتا. تو بغیر اس کے تم اللہ کے نام پہ نہیں دیتے. وہ جو چور گیا نا، چور گیا تو اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک آدمی گیا ایسے گیا نا، کہا اللہ انعام شما 5 روپے بھی دے، 10 روپے بھی دے، 10 روپے 5 روپے بھی دے، 10 روپے بھی دے. لوگوں نے 2 روپے 3 روپے، اس کو 30 روپے 80 روپے اس نے جمع کیا پورے بس میں. 30 روپے وہ روتا رہا ایسے کیا اپنا سر کہ میں لنگ ہوں، معذور ہوں، اللہ انعام بدے شما، اللہ انعام بدے. تو لوگوں نے 30 روپے اس کو پورے کوچ میں بڑے بڑے جیسے یہ ہے اس قسم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے 50 ہزار کا موبائل، لاکھ 1.5 لاکھ کے موبائل اور گھڑیاں سب کچھ، اس کو 30 روپے غریب کو دے دیے. جب 30 روپے دیے اس نے، وہ غریب نہیں تھا چور تھا، اس نے پسٹل یہاں سے نکالا، کہا نی ایشی نام بدیشوں نی ایشی نام اڑے ادھا مان کن پیسہ آنا گھڑی مڑی درو ہمیں چادر تو کا مان پہ کریں. ماشاءاللہ چادر اس کے لاکھوں روپے سے بھر گیا، سمجھے. چادر میں اٹھا کر کے وہ موبائل، قیمتی گھڑیاں، سارا کا سارا. کہہ لگے جو قوم اللہ کے نام پہ 30 روپے دے دے، اس بغیرت قوم کا علاج یہی پسٹل ہے اور کچھ نہیں. اس قوم کا علاج یہی ہے. باقی آپ لوگ ناراض نہ ہو. یہاں سے آپ کی گاڑی جا رہی تھی پنجگور سے آگے سوراب کے قریب، وہاں چور تھے ہمارے اپنے بلوچ بروئی ہوں گے،
تو انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا اس طریقے پر، گاڑی کو روکا، کچھ نیچے ہے کچھ اوپر اندر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اوپر گاڑی کو روکا انہوں نے، نیچے ان کا جو سرغنہ ہے وہ بڑا، انہوں نے کہا اڑے پیسہ ڈالو، اڑے پیسہ ادھر ڈالے گا، اڑے پیسہ ادھر ڈالے گا، چھوڑے گا نہیں، جو پیسہ اپنے جیب میں چھپائے گا ہم گولی مارے گا۔ تو سب پیسے دے رہے، گھڑیاں دے رہے، لیکن دو مولوی تھے غریب، ان کے پاس 1100 روپے، مولوی صاحب چلا گیا، وہ پہچان گیا کہ یہ بلوچ ہے، واجہ شما مارا پیچارے ماں مولا ہوں بخدا، مائی جیبا دیکھا ہچے نے صرف 1100 روپے مانا، یہ 1100 روپے شما زیرے مارا کوئٹا رہو گی اس سے 4 روز، ماں 6 ورہ سے کجا 6 ورہ شما مائی سر رام پہ کریں۔ تو اس نے کہا منع اختیار نے جہلا برو واجو کو گپ پہ بھی جانے، جہلا برو واجو کو گپ پہ بھی جانے۔ تو نیچے جا کر کے سرغنہ کے پاس گیا، جب گیا تو وہ اس طریقہ پر نقاب ڈالا ہوا تھا، کہا واجہ بخدا ماں مولا ہوں، عالم ہوں، بس شما مہربانی پہ کہ 1100 ماں ہر دکان ہے صرف 1100 روپے گونا دیکھا پیسے میں کر رہا نہیں، ماں ذلیل بے کوٹا ضروری کار ہمارا رہوگی ہے تو ہمارے احسان پہ کریں۔ تو چوروں کا جو بڑا تھا نا اس نے کہا واجہ شما صرف دعا پہ کریں بس، شکر ہے، اس کو ترس آیا، اس نے کہا واجہ شما صرف دعا پہ کریں، شمارا ہی چکوشگی نے، بس وہ چور نے اپنا کوپگ اپنا یہ کہ کندھا سامنے کیا، کہنے لگے دعا کرو، تو مولوی صاحب کہتے یا اللہ تو وجہ کامیاب پہ کریں، یا اللہ تو وجہ کامیاب پہ کریں، اللہ وجہ کامیاب پہ۔ آسمان بھی ہنس رہا ہے، زمین بھی ہنس رہی ہے کہ مولوی صاحب کیسے دعا کر رہا ہے، چوروں کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن بس ڈنڈا ہے، گولی ہے، گولی کا اثر ہوتا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یا اللہ تو اشرا کامیاب پہ کریں، الحمدللہ۔ جیسے کہ میں دبئی میں تھا نا، دبئی میں بلوچوں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو بلوچ نے تو ہمارے ایک وزیر نے سینما گھر کی بنیاد رکھی اسلام آباد میں، سینما کی بنیاد رکھی، اور باقی سارے مل کر کے دعا کر رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ کیا کہوں، تو اس بلوچ نے، ایرانی نے مجھے کہا کہ استاد شمائی چھونے پہ غیرت مردم ہم پاکستانی چطور یہ وزیر ہے، یہ خبیصہ شما جست پہ کریں، یہ دعائیں تو کا چلوٹی، یہ دعا کے اندر کیا مانگے گا؟ تو میں نے کہا کہ یہ مانگتا ہے دعا میں، اے اللہ میں نے اخلاص سے سینما کی بنیاد رکھی ہے، اللہ اس کو قبول فرما، الیاذ باللہ۔ اے اللہ بے حیا، میرا باپ بھی بے حیا تھا، میری ماں بھی بے حیا تھی، ہم چاہ رہے کہ بے حیائی دنیا میں پھیل جائے، دوسرے کہتے ہیں آمین، یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا۔ بے حیا باش ہر چی خواہی بکن، بے حیا بننے کے بعد جو کچھ تجھے کرنا ہے کرو۔ اس لیے گزارش یہ تھی، حافظ صاحب کوئی معمولی نہیں ہے، فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي، پٹھان کی بات عرض کر رہا تھا آپ کو، جو مجھے لے گئے انہوں نے کہا کہ جی یاسین پڑھو، میں یاسین پڑھ رہا ہوں، وہ جو دوسرے سیٹ ہے اس کے بیٹے وہ کہتے ہیں حضرت اچھی یاسین پڑھ لو، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اچھی، میں نے ظالم کے بچے اچھی یاسین تو پڑھ رہا ہوں، یاسین ہی تو پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں اللہ کے لیے ابا مر رہا ہے، اچھی یاسین پڑھو۔ اس لیے پھر جب بلوچ مرتا ہے، بلوچ اور پٹھان اور سندھی جب مرتے ہیں تو بیماری جن کپڑوں کے اندر بیمار رہا ہے، بیکار قسم کے گندے کپڑے اس کے نکال کر کے ایک کپڑے کے اندر ڈالیں گے، نکال کر کے پھر یہ کہ سندھی حضرات اور بلوچ حضرات ہمارے پٹھان حضرات بس وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہی وٹبو اللہ جے راستے میں کہیں غریب کے ڈبو، اب ہی وٹبو یہ اللہ جے راہ میں کہیں غریب کے ڈبو، کسی غریب کو دے دو، ہے میرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوگا کہ اس بدبخت کو آخری غسل بھی مولوی نے دی، اس کے بیٹے صرف چیک اور پیسے اور اس کی پراپرٹی بانٹیں گے، لیکن اس ابا کو نصیب نہیں ہوا کہ اس کو کوئی اپنے بیٹے اس کو غسل دے دے، اس کی شرمگاہ کو دیکھیں، لیکن باہر کے مولوی نے اس کو، مولوی سے بڑا وفادار کوئی کائنات میں نہیں، جو اس گند کو اس موقع پر تو بیوی بھی بیزار، صاحبزادے اس کے بیٹے بھی بیزار، وہ سارے کے سارے اس سے بیزار۔ خیر فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي، مجھے سینے سے لگایا، فرمایا اقرا، اور جبریل نے اپنے صفات منتقل کی نبی کے سینے میں، اس لیے عرض کیا کہ جو حضرات حافظ قرآن ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں۔ پھر حضرت نے یہ کہ یہ وحی کو بیان کرنے کے بعد ایک حدیث نقل کی، انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جتنے بھی میرے مسلمان یہاں بہن اور بھائی، میری مائیں، میری بیٹیاں، گزارش یہ ہے
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم نیت پر محنت بہت مشکل ہے، نیت پر اپنی نیت کو خالص کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، عمل اگرچہ چھوٹا ہو لیکن نیت خالص ہونی چاہیے، اور عمل جتنا بھی بڑا ہوگا نیت کے اندر اگر فتور ہے، نیت کمزور ہے تو پھر اس عمل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر عمل کے اندر وزن ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها او يتزوجها وفي رواية او ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پہلی حدیث ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب آخری باب میں ترجمہ کر کے چلا جاؤں گا، مجھے دیر ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نیت آپ کی صحیح ہوگی تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اعمال کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ اب میری نیت زیادہ صحیح ہے یا مولوی عبدالحمید کی نیت صحیح ہے؟ کتاب کے آخر میں فرماتے ہیں آپ کے اعمال کو تولا جائے گا۔ باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ کا قول، اللہ خود وہاں اللہ خود گفتگو فرماتے ہیں، کلام فرماتے ہیں۔ بعض ہمارے ہاں کچھ اس قسم کے فرقے گزرے، معتزلہ جن کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا وہ کلام نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اللہ نے پڑھا نہیں ہے، جبکہ حدیث میں اللہ پاک نے قرآن میں سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک سورہ رحمٰن کی تلاوت آپ کو سنائیں گے سب کو۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی آواز، سبحان اللہ، کیا اللہ پاک کی تلاوت کا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا اللہ کے بندوں جب محمد رسول اللہ کی تلاوت پر بھی جنات بھی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے جا کر کے کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم ویجرکم من عذاب علیم۔ صبح کی نماز میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہا تھا، جنات کی زندگی بدل گئی، سن کر کے سارے مسلمان ہو گئے سب کو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے گزارش یہ ہے کوئی اچھا سا قاری بلا کر کے، جو لوگ اچھے آواز میں قواعد کے ساتھ اصول کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان سے سنا کرو۔ میرا گلا یہ تقریر ان سے بیٹھ گیا ہے، ورنہ میں آپ کو سنا دیتا۔ قرآن سنا کرو، قرآن کے قریب جاؤ۔ قرآن کا ایک دفعہ نشہ آپ کو لگ گیا نا تو پھر چرس کا، بھنگ کا نشہ پھر بھی چھوٹ سکتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر قیامت تک یہ نشہ چھوٹے گا نہیں آپ سے۔ اللہ قرآن کا نشہ سب کو لگا دے۔ یہ قرآن کا نشہ جب آپ کو لگ گیا نا، جنات جیسے بدمعاش ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نیت اگر آپ کی درست ہے تو پھر اعمال کے اندر وزن ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خود یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے۔ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف والے ترازوں کو رکھیں گے، اعمال کو ترازوں کے اندر تولا جائے گا۔ بہت سے ترازو ہوں گے یا ایک ترازو ہوگی۔ میرے پیارے نے فرمایا کہ جیسے اونٹنی کی چوائی ہوتی ہے اور اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، جتنی دیر لگتی ہے اتنے دیر میں اللہ پاک ساری کائنات کا فیصلہ کر دیں گے، اعمال کا حساب ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ، آپ کی اولاد کے اعمال کو آپ کے سامنے تولا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت جبریل بھی ہوگا، انبیاء کے سامنے میرے اور آپ کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے سب کی حفاظت فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے اعمال بھاری ہوں گے تول کے اندر، وزن کے اندر، وہ مزے لے لیں گے، جنت میں جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ باقی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ نبی کے لیے استقبال میں فرشتے کھڑے ہو جائیں گے کہ برو شما دیما، برو جنت شما انتظار ہے، آپ جائیں۔ نبی کے اعمال کا وزن نہیں ہو۔ جیسے کہ ایئرپورٹ پہ ہم لوگ جاتے ہیں نا، دوسرے لوگ جاتے جو کلین شیو جاتے، کہتے آپ کلیئر ہے، آپ آگے جائیں، کلیئر ہے۔ اور مولوی جب جاتا ہے کہتے تلاشی دے دو، ہاں جی ہاں تلاشی دے دے، کہتے مولوی صاحب تھوڑا سا صبر کرو۔ وہاں سے جا کر کے وہ راڈار مڈار اٹھا کر کے پھر اس پہ لگاتا ہے پگڑی پہ، اور پھر کہتے کہ اس کو اتارو، ہاں جی اتاریا، سمجھے، اس کو اتارا، کہتے اس میں کچھ
پھر یہ کہ ہم غریبوں کی جیب سے کیا نکلے گا، سمجھے، اس طرح کر کر کے یہ کیا ہے جیب میں، اب شیشے، عطر کی شیشے اور کچھ نہیں ہے، سمجھے بھائی جان، نہیں صبر کرو، پھر اور تلاشی لے لیں، ہاں چلو اب جائیں، میں نے کہا نہیں اس کی تلاشی نہیں لی ہے، یہ بھی دیکھو اس کی بھی تلاشی لے لو، اس کے نیچے کوئی چھوٹا سا بم نہ ہو جس میں جہاز اڑ جائے، ایسے بے غیرت دنیا کے، سمجھ جو کلین شیو ہوتے ہیں، چلو آپ کلیئر ہیں، باقی مولوی کلیئر نہیں ہے، مولوی داد الرحمان کی بھی تلاشی ہوگی، مولوی منظور کی غریب کی بھی تلاشی ہوگی، حالانکہ یہ ایئرپورٹ والے سارے جانتے بھی ہیں، سارے کے سارے، پھر بھی خطرہ ہے ان کو کہ مولوی منظور ہم کو نہ اڑائیں، کہیں جہاز ہمارا، تو نبی کا مقام ہوگا، نبی کا مرتبہ ہوگا، نبی بغیر حساب کتاب کے 1.25 لاکھ انبیاء جائیں گے، قربان جاؤں، اور بغیر حساب کتاب کی۔ دوسری جماعت معصوم بچے جن کے بالغ ہونے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو چکے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، لیکن اپنے والدین کے دامن کو پکڑیں گے۔ اگر والدین جہنم میں جائیں گے تو یہ احتجاج کریں گے کہ اے اللہ جب ہم جنتی ہے تو ہمارے والدین کو بھی جنت میں بھیجو۔ یہ دوسری جماعت بچوں کی ہوگی۔ تیسری جماعت پاگل، جس کو ہمارے بلوچ کہتے ہیں گنوک، جو بالغ ہو گئے لیکن اللہ نے عقل ان سے لیے، وہ ہمیشہ گنوک رہے، پاگل رہے۔ یہ گنوک بھی چونکہ عقل نہیں ہے ان کے پاس، نہ نماز کے پابند ہے، نہ روزے کے، نہ زکوٰۃ کے، ان پر کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے اللہ اس نعمت کو جو دنیا میں اللہ نے ان سے چھینا ہے، اللہ آخرت میں ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں لے جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ گوادر والے سارے اس کے بعد دعا کریں یا اللہ تمہارا گنوک پکانے، سمجھو، ایسا نہ کہ مولوی منظور نے بتا دیا کہ جی گنوک درو جنت رواں بغیر حساب کتاب، یا اللہ تمہارا درستانہ گھنوک پکن مات پت چک مک درو گھنوک ماں جنت بغیر حساب کتاب روک بھی مارا، اللہ کے لیے بابا یہ نہیں ہے۔ انبیاء سارے عقل مند ہوتے ہیں، مزہ اس وقت ہے آدمی دین پر چلے، لیکن اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق اگر کسی سے عقل لی ہے، آپ بات سمجھ رہے۔ چوتھی جماعت ہوگی 70,000 بغیر حساب کتاب کی جائیں گے، جو اعلیٰ درجے کے توکل اور اللہ پر ان کا بھروسہ رہا ہے اور بہترین قسم کے اعلیٰ درجے کے دیندار رہے ہیں، لیکن یہ کہ 70,000 کچھ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے دوسری روایت میں، دوسری حدیث میں فرمایا وہ 70,000 ہر بندہ اتنا اللہ کا قریبی مقرب ہوگا، اتنا اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ اس کو اختیار دے گا کہ تو ایک آدمی 70,000 اور چن لے اپنے عزیزوں میں سے، جس کو بھی چاہے، بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو۔ تو 70,000 آدمی، ہر بندہ 70,000 کا انتخاب کرے گا، تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ اس کے بعد پھر میرے نبی نے فرمایا 99 بندے جہنم میں اور 1 بندہ جنت میں، 99 جہنم میں 1 جنت میں۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا، پھر 99 جہنم جا رہے اور 1 جنت جا رہا ہے۔ تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاجوج ماجوج سے اور سابق امتوں کے کافروں میں سے 99 کافر جہنم میں اور میری امت کا 1 آدمی وہ جنت میں جائے گا۔ اس طریقہ پر اللہ تقابل کرے گا، اس لیے دعا کر لو اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے ترازو رکھیں گے، نا انصافی وہاں پر نہیں ہوگی، نا انصافی صرف پاکستان کے اندر ہوتی ہے، انصاف والے ترازو ہوں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، آدم علیہ السلام کے اولاد جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان کی زبان کو بھی تولا جائے گا۔ نوجوان میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں، اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت دے دو کہ زبان سے دین کے خلاف نہیں بولیں گے، اللہ کے خلاف نہیں بولیں گے، قرآن کے خلاف نہیں بولیں گے، نبی کے خلاف نہیں بولیں گے، زبان کو سنتوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، دین کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے ضمانت دے دے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی کہ غلط استعمال نہیں ہوگا، میں محمد اس کو جنت کی یہ کہ ضمانت دیتا ہوں۔ کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ تبلیغی جماعتوں میں جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، کون سی باتیں جائز ہیں ہمیں کرنی ہے، کون سی باتیں نہیں کرنی ہے، یہ دینداروں کی صحبت میں آپ جائیں گے۔ فقیر مسکین، یہ ہمارے جو پرانے جو بلوچ لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں، مسلمان جتنے بھی، یہ بوڑھے بہت قیمتی ہے، نوجوان آپ اتنے قیمتی نہیں ہیں، میں اتنا قیمتی نہیں ہوں جتنا یہ ہمارے بوڑھے قیمتی۔ یہ پرانے لوگ ماشاءاللہ ان کا ایمان کی پختگی، اللہ پر ان کا بھروسہ، اس لیے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، مسجدوں میں درس ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، مدارس میں بھی جاؤ، جا کر کے طلباء کو بھی دیکھو، ٹیلی ویژن کو تو دیکھتے رہتے لیکن قرآن کو جا کر کے دیکھ لو۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، ایسے بچے، خود میرے 9 لڑکے بچیاں، میرے بچے حافظ ہیں، عالم ہیں،
میری بچیاں بھی ہیں، لیکن بتایا کہ جیسے کہ 100 اونٹوں کے اندر سواری کے قابل میرا نبی بتاتا کوئی ایک اونٹ ہوگا، لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، 100 اونٹوں میں سواری کے قابل مشکل سے ایک اونٹ ملے گا۔ اسی طرح حافظوں میں، مولویوں میں، قاریوں میں، مفسرین میں، محدثین میں، سارے میرے سر کے تاج ہیں، سب پہ قربان جاؤں، بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن یہ کہ بعض حافظ آپ کو ایسے ملیں گے، بعض بچے یتیم ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں میں، چندہ میں کرتا ہوں، چندہ میں کرتا ہوں، بھیک میں مانگتا ہوں، لیکن یہ کہ میں کبھی ماتم بھی کرتا ہوں، روتا ہوں بھی، اللہ جو نعمت آپ نے اس یتیم بچے کو دی ہے، میرے بچے کے پاس وہ نعمت نہیں، اس لیے اس کی دعا کر لیں، اس کی دعا کر لیں۔ مجھے یہ آپ کے چابہار کے کونرک کے ایک سیٹھ کا معلوم ہے، میں جانتا ہوں، اس کو بلوچ ہے، جب آ گیا، یہ 82 کی بات ہے، 82 کی بات ہے، وہاں جامع فاروقی میں آ گیا، اس وقت استادوں کی تنخواہ 800 1000 روپے 600 روپے استادوں کی تنخواہ ہوتی تھی۔ اس وقت وہ بلوچ اپنے بچوں کو، 2 بچے اس کے پڑھتے تھے، مہینے میں ان کو 1.5 لاکھ روپے دیتا تھا، مہینے میں 1.5 لاکھ، کہ ہوٹلوں سے کھانا کھاؤ، کچھ کرو۔ اور وہ کہنے لگے، خوبصورت قسم کا وہ بلوچ، کہنے لگے سلیم اللہ خان صاحب پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ 1.5 لاکھ کچھ بھی نہیں۔ حضرت بھی حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے مہینے میں 1.5 لاکھ لے لیں، اس سے بھی زیادہ لے لیں، لیکن مولانا سلیم اللہ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے آپ جیسے اور مفتی نظام الدین جیسے عالم بن جائے۔ ایک پٹھان ہے، ہمارے دوست ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، اس کو معلوم بھی نہیں ہے اس کی پراپرٹی کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، مال کتنے ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، قدردان ہوتے ہیں۔ اور وہ پٹھان ایک دفعہ قاری محمد علی نابینا ہے، شکارپور کا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو پٹھان چیخ مار کر کے گر پڑا، لوگوں نے خان صاحب کی اس کی چاپی ماپی کر دی، خان صاحب لرز رہا تھا، ہوش میں آ گیا۔ کیوں خان صاحب پریشان ہو؟ کہنے لگے پریشان اس بات ہوں کہ یہ اللہ، اے اللہ آپ نے اس نابینا کو جو قرآن دیا، اس قسم کا قرآن مجھے سکھا دو، میرے یہ ساری دولت لے لو۔ اس لیے جو قدردان ہوتے ہیں، قدر زر زرگر بھی داند، قدر جوہر جوہری، جو لوگ قدردان ہوتے ہیں وہ اس طریقے پر کرتے ہیں۔ آپ کی تمنا ہونی چاہیے، آپ دعائیں بھی کریں گے کہ آپ کے محلے کے، آپ کے علاقے کے، آپ کی اپنی اولاد میں سے کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، یہ تیری دعا سمجھو قبول بھی ہو گئی، یہ تیرے والدین کی، تیرے عزیز و اقارب کی دعا قبول ہو گئی۔ باقی کھانے مانے کا ذمہ دار یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کھلائے گا پلائے گا، اللہ کھلائے گا پلائے گا۔ مولوی منظور کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ آج تک کوئی مولوی بھوک سے مرا نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن مولوی زیادہ کھا کر کے مرتا ہے، بھوک سے کوئی نہیں مرا۔ زیادہ کھا، ایک مولوی زیادہ کھا گیا، بسٹ ہو گیا، وہ مر گیا، زیادہ کھا کر کے بسٹ ہو کر کے۔ دوسرے مولوی نے جمعہ میں دعا کی، یا اللہ ہنچو کی تو مائی براتا شہید کو تگے لا پسر، اللہ ہمارا بھی شہادت دے دو، جیسے ہمارا بھائی شہید ہو گیا اللہ ہم کو بھی شہادت دے دو، پیٹ کے اوپر شہید ہو گیا۔ کوئی مولوی اللہ کے فضل و کرم سے بھوک سے نہیں مرے، بھوک سے تو انگریز کا پٹھو وہ مرے، ذلیل تو وہ ہے، ہم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک کچا سا مکان خوشدار میں بنایا، ہمارے سسرال والوں نے کہا کہ شادی کرو اور مکان بناؤ، ایک دن خدا کی قسم اس مکان کے اندر رہنا مجھے نصیب نہیں ہو گیا۔ وہ مکان میں نے بنایا، ابھی تک اس کا پلاٹ ابھی پنا، وہ مکان بھی گر گیا، کرائے پر دے دیا۔ ہم جہاں بھی جس مسجد میں امامت کرو، ادھر سے گوشت ہے، ادھر سے ساگ ہے، ادھر سے پالک ہے، ادھر سے دال ہے، ادھر سے بریانی ہے، ادھر سے کیا 50 قسم کے کھانے ہمارے پاس آتے۔ تمہارے گھر میں تو ایک ڈش پکے گا، تمہارے گھر میں تو ایک ڈش پکے گا، ہم لوگ دبا دبا کر کے کھاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کھانے سے ابھی کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں، باقی سارے مولوی نہیں بنو، تم سارے مولوی بنو گے تو ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ کچھ لوگوں کو حافظ بناؤ، کچھ کو حافظ بناؤ، کچھ کو مولوی بناؤ، تم سارے گوادر والے سارے، تو پھر ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ اس لیے میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہتا ہوں بابا تبلیغ میں جاؤ، دیندار بن جاؤ، اللہ کو پہچانو، بس اتنا کرو، سارے مولوی نہیں بنو، سب کا مولوی بننا، مولوی بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مولوی بن گیا رب کو پہچانتا نہیں ہے، وہ بیکار ہے، لیکن مولوی نہیں ہے، عام آدمی ہے، نماز اس کی درست ہے، حلال کا اہتمام کرتا ہے، حرام خور نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، نا انصاف نہیں ہے، خدا کا مذاق نہیں اڑاتا، دین پر چلتا ہے، عام آدمی ہے، اپنے حلال کمائی، وہ آدمی کامیاب ہے۔
اصل مقصد اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، سب کو تولا جائے۔ وقال مجاہد القسطاس، قسط کا معنی بھی انصاف کے اور قسطاس کا معنی بھی انصاف کے۔ القسطاس العدل بالرومیت، رومی زبان کا لفظ ہے قسطاس، لیکن اب عربی میں آ گیا، اعراب زیر و زبر اس پر جاری، یہ لمبی بحثیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویقال القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا نہیں، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن حروف زوائد کو حذف کرنے کے بعد قاف سین طا یہ حروف اصلی، اور مقسط کا معنی وہ العادل۔ واما القاسط، قرآن میں قاسط آ گیا، وہ الجائر، وہ جائر ظالم کے معنی میں۔ اس کے بعد میں حدیث کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام بخاری سے لے کر کے پیارے محمد تک 5 واسطے، احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، اس کے بعد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ امام بخاری 5 واسطوں سے، بعض روایت میں 3 واسطوں سے، جہاں امام بخاری کے درمیان میں اور پیارے محمد کے درمیان میں صرف 3 واسطے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت دور ہیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو جتنے نبی سے قریب ان کا زمانہ وہ اتنے مبارک لوگ تھے، اور جو جتنے دور چلے جائیں گے وہ اتنا ہی ان کا زمانہ، ان کے پاس وہ برکتوں سے دور رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی سے قریب کر دے، اللہ ہم سب کو انبیاء سے قریب کر دے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا شیخ حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا داد الرحمن کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، بڑے بڑے اکابرین، مفتی نظام الدین صاحب ہو، یا یہ کہ اللہ مولانا جمشید تبلیغی بزرگ آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا جمشید صاحب ہو، مفتی تقی صاحب ہو، مفتی رفیع صاحب ہو، مولانا جمشید ہو، مولانا حنیف گنگوہی جو ہندوستان کے بڑے مصنف ہیں، مولانا حنیف گنگوہی، مولانا حبیب اللہ مختار، یہ سارے کے سارے، مولانا داد الرحمن، مولوی منظور کسے باشد، یہ بڑے بڑے اکابرین سب کے استاد ہیں۔ رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان آپ کے استاد ہیں، حضرت شیخ العرب والعجم حسین مدنی آپ کے استاد ہیں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن نہیں ہے، محمود حسن دیوبندی آپ کے استاد ہیں، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم ابن اسد النانوتوی، اور فقیہ الامت رشید گنگوئی آپ کے استاد ہیں، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز اپنے والد شاہ اسحاق رحمۃ اللہ نہیں، شاہ عبد الغنی شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز اپنے والد شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ کا نام ہے احمد بن عبد الرحیم، ان کے استاد ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی وہ اپنے والد ابراہیم الکردی سے، ابراہیم الکردی شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، صفی الدین احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ احمد بن علی سے، احمد بن علی شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے، وہ ابراہیم احمد التنوخی سے، وہ احمد بن ابی طالب سے، احمد بن طالب ہے، احمد بن ابی طالب بھی لکھا ہوا غلط ہے، اس کو بچیاں درست کر دے، احمد بن طالب سے، وہ شیخ ابو علی حسین بن مبارک سے، شیخ ابو علی حسین بن مبارک وہ شیخ ابو الوقت عبد الاول سے، شیخ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر البغدادی سے، اور وہ نقل کر رہا ہے شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، شیخ ابو محمد عبداللہ بن محمد وہ شیخ ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، وہ امام بخاری سے، بخاری احمد بن اشکاب سے، احمد بن اشکاب محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل عمارۃ بن القعقاع سے، عمارۃ بن القعقاع ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کر۔ اس طریقہ پر ہماری یہ سند ہے۔ معاف کیجئے گا، میں خود بھی ماسٹر ہوں، میں نے اسکول میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، لیکن ہمارے ڈاکٹر، آپ نے کس سے پڑھا؟ فلانے ڈاکٹر سے، آپ نے کس سے پڑھا؟ فلانے ڈاکٹر سے، آپ نے کس سے پڑھا؟ فلانے ماسٹر سے، آپ نے کس سے پڑھا؟ فلانے ماسٹر سے، آپ نے کس سے پڑھا؟ تو یہاں ڈاکٹر، ماسٹر، اسکوٹر، ٹماٹر، ڈائریکٹر، سمجھتے؟ یہاں ٹر ہی ٹر ہے، ان میں سے کوئی آسمان تک نہیں جاتا۔ آپ کو بات سمجھ میں آگئی نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ آخری حدیث جو میں نے آپ کو بتایا، ابتدائی حدیث کے اندر اسی طرح امام بخاری سے لے کر کے پھر اللہ آپ کا حمیدی ہوگا، حمیدی سفیان بن عیینہ، وہ اللہ آپ کا سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید الانصاری، محمد بن ابراہیم التیمی، علقمۃ بن وقاص اللیثی، حضرت عمر الخطاب، عمر الخطاب پیارے محمد سے نقل کرتا، پیارے محمد پھر اسی طرح جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کرتا۔ کسی بھی حدیث میں آپ جائیں گے، درمیان میں 2-3 آدمی کو اگر آپ غائب کریں گے تو ہم تمہارا گلہ پکڑیں گے۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یہ جو ہمارے خطیب ایسے چھوڑتے رہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ سے، ان کے حدیثیں بہت ہوتی ہیں۔ یہاں آپ سے مسلمانوں سے بھی عرض کروں گا، علماء سے آپ کا رابطہ ہو، علماء سے آپ کا رابطہ ہو، علماء سے آپ کا رابطہ ہو۔
اس طریقہ پر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ، پھر وہ حدیث بلوچی حدیث ہوتی ہے، وہ بروہیوں کی حدیث ہوتی ہے، اڑے داؤں پارے گوڑا دادے پارے داؤں پارے، وہ بروہی حدیث ہوتی ہے، وہ بلوچوں کی حدیث ہوتی ہے۔ اس لیے حدیثیں آپ اگر میرے باپ کی صحیح بات اچھی بات اگر آپ کہیں گے مولوی منظور کے باپ نے یہ کہا ہے، حالانکہ میرے باپ نے کہا نہیں ہے، بات آپ کی اچھی ہو تب بھی میں کہوں گا آپ نے جھوٹ بولا۔ اس لیے دین کی طرف بلانے کے لیے اپنے جھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی طرف بلانے کے لیے نبی کے ارشادات خود کافی وہ موجود ہے۔ حدیث میں پڑھ کر کے ترجمہ کرتا ہوں۔ وبه قال حدثنا عبد بن مشكاب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، دو کلمے یعنی دو جملے حبیبتان الى الرحمن، رحمت والی ذات کو بہت محبوب ہے، ان کو پڑھنے والا بھی محبوب ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے، دیکھو پڑھو مزہ لے لو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے، بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ ہمارے پاس آ کر کے کہتے ہیں چھوٹی سی معصوم بچی، انکل جی انکل وہ آنٹی کے سر میں درد ہے اس کے لیے تعویذ دے دو۔ انکل وہ آنٹی کی سر میں درد ہے، او تیرے آنٹی کی چھانٹی، او ظالم دے پتری، وہ آنٹی میرے سر میں تو نے تو پہلے سے درد شروع کر دی، یہ آنٹی کیا ہے؟ بلوچوں کے معصوم بچے، پٹھانوں کے پختانہ معصوم بچے یہ ایسے انگلش بولتے ہیں لگتا کہ ان کی ماں انگریز ہے کوئی، لیکن ان کو قرآن کا حال یہ ہے کہ وزیر قانون کو بھی نہیں، وزیر داخلہ خارجہ کو بھی معلوم نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے بڑا مالدار ہے، ارب پتی کھرب پتی ہے، اس نے کہا مولوی لوگ ویسے ذلیل ہے۔ میں نے کہا تم کلمہ مجھے صحیح سنا، کہتے کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر تم نے کلمہ صحیح سنا ہے مجھے ذبح کرو، مجھے پتا تھا یہ کلمہ غلط پڑے گا، اور اگر صحیح پڑے گا تب بھی ہم مولوی لوگ پکڑیں گے اس کو۔ ہم لوگ مولوی لوگ ایسے کمزور نہیں ہیں۔ کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط ہے۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط ہے۔ پھر مذاق کر کے اس کو میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ ہو یا محمد رسول اللہ ہا، کہتے محمد رسول اللہ ہا، محمد رسول اللہ ہا۔ میں نے کہا نہ ہو ہے نہ ہا ہے بلکہ رسول اللہ ہی ہے۔ جب ہم لوگ مولوی لوگ پھنسانے، اور پھر مذاق کر کے اس کے بعد کہتا ہوں کہ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ یہ ایک جگہ در رسول اللہ، ایک جگہ در رسول اللہ، یہ در کیوں ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا اس کے بعد بکواس بند کرو، اس کے بعد علماء کے خلاف کبھی بکواس نہیں کرنا کہ تم کو درہ اور درہ کا فرق۔ مولانا عبدالحمید انقلابی کے درجہ ثانیہ اور ثالثہ کے طالب علم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کلمہ کے اندر در رسول اللہ، اور یہ ہے کہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ، درہ اور درہ کا فرق ہمارے ثانیہ ثالثہ کے طالب علم بشرطہ کے طالب علم نے بھی صحیح پڑھا ہو، ورنہ وہ بھی میرے طرح الو کا پٹا ہو پھر تو مسئلہ الگ ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو محبوب ہے، پڑھنے والا محبوب۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے۔ ثقیلتان فی المیزان، آپ کے ترازو کے اندر قیامت کے دن آپ کے اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ یہی ترجمۃ الباب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتاب کے ابتدا میں حدثنا الحمیدی حمد ہے، آخر میں احمد بن اشکاب حمد ہے۔ کتاب ختم ہو رہی ہے سبحان اللہ وبحمدہ حمد پر۔ جنت والے بھی جنت میں فرشتوں کا ذکر بھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جنت والا بھی اسی طریقہ پر دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنت والوں کی آخری مجلس بھی جس مجلس میں جائیں گے ہر مجلس کے آخر میں اسی طرح حمد ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صاحب حمد اور محمود، پیارے محمد کے اسماء و صفات میں سے ایک محمود ہے، اللہ مقام محمود میں محمد کو لے جائے، اور پیارے محمد آپ کے
آپ کی جھنڈے کا نام، وہ جو جھنڈا لواء الحمد ہوگا، اللہ آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، اور جنت والے الحمدللہ رب العالمین، فرشتے بھی ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس پیارے محمد کے ساتھ اور حمد والوں کے ساتھ قیامت کے دن جمع کرے۔ کتاب اسی پر ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازیں۔ حافظ جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ان کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اساتذہ کو بھی مبارک، اور جو بچیاں فارغ التحصیل ہو گئی ہے جن کی چادر پوشی ہے، اللہ ان کو بھی برکتوں سے نوازیں، ان کے عزیز و اقارب کے۔ اور مولانا عبدالحمید دامت برکاتہ العالیہ مبارکباد کے مستحق ہے، آپ کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ پورے گوادر والے جو مدرسے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، نگرانی ہے، آپ سب کو مبارکباد ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، فارسی والا کہتے ہیں یار باقی تو صحبت یار باقی، زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ مچھلی کھلائیں گے تو ہم لوگ آئیں گے، بصورت دیگر تمہارے راستے جدا ہے، ہمارے راستے جدا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے